ایک بات یاد رکھنا، میرے نبی کی ذات سے جو چیز منسوب ہو جائے اسے ہلکا مت سمجھا کرو، وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ نبی تو نبی ہے، نبی سے پیار تو پیار ہے، خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کی آل کی غلامی اور محبت کا خیال لانا بھی جنت کی ضمانت ہے۔ اور یہاں ایک بات سارے حضرات کان کھول کے سنو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو سنی مدینے کی مٹی سے پیار نہ کرے؟ تو جو مدینے کی مٹی سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ان خاک کے ذروں میں کہیں کوئی ایسا ذرہ بھی ہو سکتا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہوگا۔ اور یار جو مدینے کی خاک کے ذروں سے پیار کرتا ہے، بتاؤ وہ آل محمد سے کتنا پیار کرتا ہوگا، جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہے، اور ان نبی کے صحابہ سے کتنا پیار کرتا ہوگا، جنہیں میرا نبی انگلیاں پکڑ کے چلا، جنہیں میرے مصطفیٰ اپنے دیدار کے جلوے عطا فرماتے رہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ کسی کی بھی عظمت کا اندازہ تب چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بندے دا پتر ہے تو کتنا بندے دا پتر نہیں۔ تسی میرے منہ تے میں آواں تے قریشی صاحب زندہ باد، قریشی صاحب زندہ باد، تے میرا بھائی کو کھلوتا وہ سکٹو گالاں، میری فیملی کو نکالو تم گالی، میرے بچوں کو تم نکالو گالیاں، اور میں آؤں تمہارے ہاتھ پکڑ کے قریشی تیرے جان نثار بے شمار، یہ جھوٹ ہے۔ میں تب مانوں گا کہ تم واقعی میرے سے تعلق اور پیار کرنے والے ہو جب میری خیال کرتے ہوئے میرے بھائی کا بھی احترام کرو۔ تو حضرات میری حیثیت کیا ہے؟ جسٹ مجھے یہ جو کچھ ملا رسول کے ذکر کے صدقے ملا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اور جب مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری محبت کے دعوے کرے اور میرے رشتہ داروں سے اس کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہو، تو ذرا غور کر میرے رسول اللہ کی آل کا بڑا مقام۔ اس لیے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے کہ جس کو رسول کی آل سے چیڑو۔ مری دی آواز نہ کٹو، ذرا صحیح کہہ کے بہت بے شک۔ میں میلاد تو بڑی بات ہے نا سرکار، میلاد بڑی گل، حضور دی ذات بڑی ذات، میرے نبی کی آل۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، بڑی اس کی سپاہ، بڑی اس کی آرمی اور فوج، ایک دن اس نے آرڈر کیا کہ ساری فوج تیاری کی حالت میں میدان کے اندر جماؤ۔ بادشاہ نے انسپیکشن کی، بادشاہ نے اپنی فوج کو دیکھا، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی آرمی پہ نظر ڈالی، دیکھ کے سینہ تن گیا، خوش ہو گیا، اتنی میری بڑی فوج ہے۔ لیکن اچانک ایک خیال آیا، پریشان ہو گیا، بعد میں یہ مر گیا۔ مرنے کے بعد وقت کے ولی نے اس بادشاہ کو دیکھا، جنت کے باغوں میں ہے۔ اس سے پوچھا بتا بادشاہ کون سی چیز تجھے جنت میں لے کے آئی؟ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے بڑے بڑے گناہ سامنے آتے ہیں، میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نازل ہونے لگا تھا، لیکن میری ایک نیکی کام آ گئی۔ پوچھا بتا کون سی نیکی؟ کہنے لگا جس دن میں نے فوج کی انسپیکشن کی، میں فوج کی کثرت کو دیکھ کر، ان کے ڈسپلن کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا، میں اترانے لگ گیا، لیکن ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اچانک میرے ذہن میں آیا، ہائے کاش وہ میری یہ آرمی کربلا کے میدان میں بھی ہوتی، کربلا کے میدان میں میری یہ فوج ہوتی، میں رسول اللہ کے نواسے کی مدد کرتا، میں شہیدی کتوں کو، میں شدیدی خبیثوں کو، ان کتوں کو، ان جہنم کے کتوں کو میں وہاں ملیہ میٹ کرتا، میں رسول اللہ کے شہزادے کی مدد کرتا۔ مجھے یہ خیال آیا، ہائے کاش میں اس وقت ہوتا، نبی کی آل کی نصرت کرتا، نبی کے بچوں کا خیال،
نبی کے گھر والوں کی مدد کرتا. میرا یہ خیال آنا تھا, میری آنکھ سے آنسو آئے, بس جب میرا حساب ہونے لگا عذاب آ گیا, عذاب آ گیا, لیکن رب کی طرف سے یہ حکم ہو گیا اسے لے چلو جنت میں اللہ, اس لیے کہ اس نے میرے نبی کی آل کی غلامی کا خیال دل میں لایا تھا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت, حسینیت, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت, یزیدیت. شاہ جی کیوں تو سونال آکھنا ہے نا دسنا ضروری ہے نا نہیں پتا. حسینیت سٹیج تو ہی بولو, رشتہ داری تو کسی دی نہیں نا. حسینیت, یزیدیت, نعرہ حیدری. پتہ چلے یہاں منافق نہیں بیٹھے ہوئے, یہاں رسول کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. مومنوں اور منافقوں میں فرق کرنے والا نعرہ نعرہ حیدری ہے. اور دھڑلے سے لگایا کرو اور شکل دیکھا کرو, چاہے مولوی ہو یا پیر ہو یا کوئی عام بندہ ہو, جس کے چہرے کی ذرا زاویہ چینج ہو جائے نا سمجھ لو کہ ابا جی سے نہیں اماں جی سے قصور ہوا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تو میں عرض کرنے چاہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ کی آل کی محبت کا خیال آ جائے, او اللہ تعالیٰ نبی کی آل کی غلامی کا خیال ضائع نہیں کرتا, تو اپنے محبوب کی محبت کا یہ رنگ کیسے ضائع کرے گا یار. اے صبح اٹھے برفاں پہیاں, شیطان کہندے نہ جائیں, یار مہربانی ہے, شیطان کہتے نہ جائیں, ساتھ ایک کو دوسرا بھی ہے وہ کہتے ہیں کو رہے ڈرائیوراں دے کنا چ پاندا ہے گڈی سلپ ہو سی تے وہ سارا کچھ سلپ کر کے کہندے نے نہیں او میرے نبی دے میلاد دا دہاڑا ہے یار. کئی شیطان کنا میں ٹیلی فون کر کے آنے قریشی بھی کوئی نہیں آنا, وہ بیمار ہو گئے اس بھی نہیں آنا, ایک کوئی شاید پروگرام کچھ اتنیاں مشکلاں پریشانیاں ساریاں سٹیاں پچھا. اے جناب رسول اللہ دا سلام تے رسول اللہ دا دیوانہ سٹی چادر مونڈے تا رکھیا کھونڈا ہتھا کدھر چلنے ہو, سرکار دے میلاد دا جشن منانے چلے ہیں. نہیں آپ کا کیا خیال ہے, اوے آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی کی آل کی غلامی کا خیال میرا رب ضائع نہیں کرتا تو اپنے مصطفیٰ کی اوریجنل غلامی کو ضائع فرمائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ, ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ, قلبی پیارے نبی سے اپنا رشتہ. یار جملہ پورا کر رہے ہیں نا, پیارے نبی سے اپنا رشتہ بدلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, غیرت مسلم زندہ ہے, آقا پہ مرنے میرے کا جذبہ کل بھی تھا